بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل تھا۔ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کی امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کاموں میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہ کلیب نامی لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اس دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ و مبلغ اور مائع خطیب بن گیا، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وزیر اس کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بول دل جمی سے کرنے لگا، لیکن وزیر کو ہمیشہ حجاج کا رعایا پر سخت رویہ فکرمند کرتا۔ لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وزیر کی جگیر کی نگرانی بڑے اچھے طریقے سے کر سکے۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے اپنی فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا۔ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ فوج نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ حجاج بن یوسف مزاج کا سخت ہے۔ اس طرح حجاج عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خوب محنت سے کام کیا۔ عبد الملک بن مروان کی دلجوئی سے خدمت کرتا ہوا اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستے کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خود وزیر کے دستے کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا تو عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اخلاقی و مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ عبد الملک بن زبیر اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ کر سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر کعبہ میں سہولیات زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رہی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حرمت کرنے سے انکاری ہوتا تو حجاج اس کو قتل کر کے وہ یہ کام خود کرتا، یہاں تک کہ کعبہ میں سنگباری بھی کی گئی اور پھر بڑی چالاکی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دیا۔ پھر حجاج نے سب سے پہلے مسجد الحرام سے جنگی آثار ختم کر دیے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاز کا گورنر کے عہدے کا اعزاز دے دیا۔ حجاج نے کعبہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے ہر اس فرد کو قتل کروا دیا جو اموی اقتدار کے خلاف سوچ بھی رکھتا تھا۔ اس کی دہشت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت لے آئے۔ اس کے بعد حجاج کو مدینہ میں اٹھنے والی تاریخ کو کچلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ حجاج نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کا لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ لوگوں کو پاس بلا کر بیعت کی دعوت کر دیتا اور جو اس پر راضی نہ ہوتا اس وقت اس کو قتل کر دیتا۔ تقریباً 60 دن تک حجاج مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہاتا رہا۔
2 یا 3 سال حجاز کا حاکم رہنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسے اس عہدے سے برطرف کر دیا اور 75 عیسوی کے رجب یا رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج اپنے 12 فوجیوں کے ساتھ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ لیا تاکہ کوفہ میں اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ جو 12 لوگ تھے انہوں نے منادی کرا دی کہ سب سقفی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کوفہ کے لوگوں کا رویہ کسی نئے آنے والے افسر کے ساتھ ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ وہ نئے آنے والے افسر کا استقبال شرارتوں اور پتھر اچھال کر کیا کرتے تھے، اس لیے سب لوگ پتھر اٹھائے مسجد میں پہنچے۔ حجاج نے جب مجمع میں یہ صورتحال دیکھی تو منبر پر چڑھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہا، لوگو سنو، ہوش و آواز درست کر کے سنو، تمہاری اس حرکتوں کی وجہ سے خلیفہ نے تم پر مجھے بھیجا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم ہر نئے آنے والوں کا جینا حرام کرتی ہو، لیکن مجھے تمہاری گردنوں کی فصیلیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کوئی گردن نہیں جھکی ہوئی۔ یاد رکھیں، جو نظریں اوپر دیکھیں وہ نکال دی جائیں گی، جو گردنیں نہیں جھکیں گی ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ حجاج اپنے اور حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مردوں عورتوں کو ننگا کر کے بغیر چھت کے کمروں میں بند کر دیتا تھا۔ ایک بار اس کی قیدیوں کی تعداد میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ قیدیوں کے لیے اذیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر ایک ہی خاندان کے مرد اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک ہی جگہ قید میں ڈال دیتا تھا۔ ان قیدیوں میں سارے ہی حجاج اور بنو امیہ کے مخالف ہوتے تھے۔ اگر ظلم ڈھانے والوں کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام فہرست اول پر ہوگا۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ حضرت سعید بن جبیر نے یہ الفاظ کہے، حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس بزرگ کو بلا کر پوچھا، تو نے یہ الفاظ بولے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بزرگ کو دربار سے باہر لے جا رہے تھے تو یہ بزرگ ہنس رہا تھا۔ حجاج کو اس کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تیری بے وقوفی کی وجہ سے۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اس کو یہیں پر قتل کر دو۔ جب قاتل اپنا خنجر بزرگ کی گردن پر رکھا تو اس بزرگ کے زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، میرا چہرہ تیرے قبلے کی طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ حجاج نے بزرگ کا منہ قبلے سے موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میری دعا ہے میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر ظلم و ستم کی طاقت نہ دینا۔ جب اس نیک بندے کو شہید کیا گیا تو اس کے جسم سے اتنا خون بہا کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ حجاج نے ایک خونخوار درندے کا روپ اپنا رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے اور دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ حجاج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کہتے، میں نے آپ کو کیا کہا جو تو نے مجھے مار ڈالا؟ اس کے ساتھ حجاج ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپتا رہتا، اس کو بہت گرمائش دی جاتی، اس کا جسم جل جاتا، پھر اس کو محسوس تک نہ ہوتا۔ طبیبوں نے کہا کہ اس کو سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں ڈالا تو اس کے ساتھ خوفناک قسم کے بدبودار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ڈر جاتے اور پاس نہ آتے۔ طبیب نے کہا، حجاج یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے اللہ پاک تم پر مہربان ہو جائے۔ حجاج نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔
وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے کہا کرتا تھا کہ مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرو، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حجاج نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ پہچان نہ سکے۔ مجھے لگتا ہے لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے مسلم وظائف آفیشیل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔